وہ ہیں یعنی جنات اس زمین کے اوپر رہتے بستے ہیں جس زمین پر انسان رہتے ہیں. البتہ ہاں، اور یہاں یہ چیز سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے گھروں میں بھی رہتے ہیں. اسی لیے وہ جنات جو گھروں میں رہیں وہ اگر صالحین ہیں تو وہ گھر والوں کو ستاتے نہیں ہیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی موجودگی کا گھر والوں کو احساس دلاتے ہوں تاکہ گھر میں عورتیں اور بچے پریشان نہ ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے غیر ارادی طور پہ وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، تب بھی گھر والوں کو اس سے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ گھر والے اگر دیندار ہیں، گھر میں اگر تلاوت اور ذکر اور نوافل اور پاک ماحول ہے تو وہ گھر والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور گھر والوں کی مدد اور خدمت بھی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی گھر میں اس قسم کے جنات اور شیاطین ہوں جو صالحین نہ ہوں، جیسا کہ خود جنات نے کہا، اور کوئی بعید نہیں کہ وہ ہماری اس مجلس میں اپنا درس بھی سن رہے ہوں، تو ہم یعنی انہی کی بات، انہی کی زبانی، یعنی ان کی کہانی، ان کی زبانی. انہوں نے خود یہ کہا کہ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، تو ان میں جو قاسطون ہیں اور جو غلط قسم کے لوگ ہیں وہ گھر والوں کو پریشان کرتے ہیں. اس پریشانی سے بچنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں، صحیح مسلم میں یہ حدیث، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان جنات بھاگ جاتے ہیں. اس حدیث نے یہ بتایا کہ گھروں میں جنات اور شیطان موجود رہتے ہیں، تو گھروں میں ان کا آنا جانا رہنا بسنا یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. اور ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا کہ مدینہ منورہ میں کچھ جنات مسلمان ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم نے وہ حدیث پچھلے درس میں پڑھی تھی، صحابہ سے فرمایا کچھ جنات مسلمان ہوئے ہیں تو گھروں میں اگر دیکھو سانپ یا کسی اور شکل میں تو ان کو 3 مرتبہ وارننگ دو. اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ چلے جائیں گے، اگر مسلمان نہیں ہیں تو وہ رہیں گے، اور اگر 3 دن یا 3 وارننگ کے بعد وہ رہیں تو ان کو نکال سکتے ہو یا قتل کر سکتے ہو. اور ایک اور صحابی کا واقعہ کہ انہوں نے ایک جن کو قتل کیا، پھر ان کو بڑی تکلیف ہوئی. اس وقت جو صحیح مسلم میں اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جنات کے لیے بھی موت ہے اور جنات کو بھی کوئی انسان قتل کر سکتا ہے. وہ لوگ جو قرآن و سنت کی روشنی میں عمل کرتے ہیں، یہ دیکھا گیا ہے کہ جو عامل وہ جنات کو جلاتے بھی ہیں، ان کو قتل بھی کرتے ہیں اور بھگاتے ہیں. تو جنات گھروں میں رہتے ہیں. البتہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ان میں جو صالحین اچھے جنات ہیں وہ مسجدوں میں اور اچھی جگہوں پہ رہتے ہیں، اور جو غلط قسم کے جنات ہیں وہ عموماً غلاظت کی جگہ اور جہاں نجاست اور گند اور غلاظت اور ویرانہ اور کھنڈر اور ویران اور بے آباد غیر آباد گھر یا جگہیں وہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں. اسی طرح ہر وہ جگہ جہاں فساد اور بگاڑ اور گناہوں کی زیادہ موقع ہو وہاں یہ لوگ موجود رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بازار کے بارے میں یہ کہا کہ فَإِنَّهَا، صحیح مسلم میں یہ ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَنْصُبُ رَأْيَتَهُ. فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَنْصُبُ رَأْيَتَهُ. یہ جو بازار ہے یہ شیطان کا مرکز اور گڑھ ہے، اور ہر بازار میں شیطان جنات اپنا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں. تو یہ ان کی جگہ ہیں. اسی طرح جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وہ جگہ جہاں ظلم اور فساد اور بگاڑ ہوتا ہو وہاں بھی یہ لوگ رہتے ہیں. جیسے قبرستان جو کہ ویرانی ہے اور وہاں بے آبادی ہے، قبرستان میں یہ لوگ رہتے ہیں. اور اسی طرح وہ قبریں جہاں بہت زیادہ اجتماع ہوتا ہے، جیسے اولیاء اللہ کی قبروں پہ جو ہمارے ہاں عرس ہوتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں، میلے لگتے ہیں، عورتیں اور مرد مل جل کے جاتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظریں، غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے، غیر اللہ کے نام کی پکاریں، جو شرک ہوتا ہے قبروں اور مزاروں پہ، یہاں بہت بڑی تعداد میں جنات موجود ہوتے ہیں، اور یہی ان لوگوں کا عقیدہ بگاڑتے ہیں. انسانی شکل میں آ کے اور کبھی خواب میں آ کے اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میری قبر پہ چادر چڑھاؤ،
اور فلاں بزرگ آئے تھے، اس نے کہا تھا کہ میری قبر پہ آ کے بکرا ذبح کرو، اور فلاں بزرگ نے یہ کہا کہ میرے ہاں تو یہ شیطان، اس لیے کہ شیطان کے دھوکوں میں ہے ایک الحلم، یعنی خواب میں آ کر انسانوں کو گمراہ کرنا۔ جنات اور شیاطین یہ خواب میں بھی آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اور بزرگ کی شکل، ہم نے بتایا گزشتہ درس میں کہ جنات اور شیاطین ہر انسان کی، ہر بزرگ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ حدیث ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی تھی۔ تو یہ حقیقت میں بزرگ نہیں ہوتے بلکہ شیطان ہوتا ہے جو بزرگوں کی شکل میں آ کر لوگوں کے عقیدے بگاڑتا ہے کہ ہماری قبر پہ آؤ، ہمارے مزار پہ آؤ، ہمارے دربار میں آؤ۔ تو اس طریقے پہ ان کی جو جگہ ہے رہنے کی وہ ہر فسق و فجور اور نافرمانی والی